جب سب کچھ ٹوٹ جائے، جب ہر راستہ بند ہو جائے، جب ہر دعا بے اثر لگے، تب صرف ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، وہ ہے صبر۔ صبر کا مطلب صرف انتظار نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہے اللہ کے فیصلوں پر رضامندی، اس کے وقت کا انتظار اور اس کے ہر قدم پر یقین۔ صبر ایک ایسی راہ ہے جو پہلی نظر میں اندھیرا لگتی ہے، لیکن جب انسان اس پر چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس راستے کو نور سے روشن کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس شخص نے اپنے دکھوں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس کے لیے اللہ کے پاس وہ اجر ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو تو یاد رکھو، رات کے اندھیروں میں جب تم روتے ہو تو اللہ وہ آنسو گن رہا ہوتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے گا، لیکن کب؟ جب وقت صحیح ہوگا، جب تم تیار ہوگے، جب تمہارا ایمان اللہ کی طرف پوری طرح مطمئن ہو چکا ہوگا۔ آج تم رو رہے ہو، لیکن کل تم مسکراؤ گے۔ آج تم ٹوٹ گئے ہو، لیکن کل اللہ تمہیں اس جگہ لے جائے گا جہاں تمہارا دل سکون پائے گا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، مگر سب سے قیمتی پھل وہ ہوتا ہے جب اللہ خود کہتا ہے، تم پر سلام ہو تمہارے صبر کی وجہ سے۔ سوچو، جس دن اللہ تم سے یہ کہے گا، کیا اس دن کے لیے آج کا صبر مشکل ہے؟ یا اللہ ہمیں صبر کی وہ روشنی عطا فرما جو ہر اندھیرے میں ہمیں تیرا راستہ دکھائے، ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم تیری رضا میں راضی رہیں، اور جب ہم تھک جائیں تو ہمیں اپنے کرم سے سنبھال لے۔ آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی صبر کا امتحان اتنا گہرا ہوتا ہے کہ لگتا ہے اب تو بس سب ختم ہو گیا، لیکن وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ یہ صبر کا سفر آسان نہیں، مگر ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر انتظار ایک نئی روشنی بن جاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ پر پورا یقین بنائے رکھے۔ زندگی میں ہر تکلیف ایک سوال اٹھاتی ہے، کیوں؟ لیکن صبر ایک جواب دیتا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ ہر شخص مسکرا ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے جب صبر ہی اس کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے، جب ہماری دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں تو کیا اللہ ہمیں بھول جاتا ہے؟ نہیں، اللہ ہمیں صبر سکھا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر مصیبت ایک امتحان ہے، اور اللہ اپنے سب سے قریبی بندوں کو ہی امتحان دیتا ہے۔ جب آپ راتوں کو جاگ کر رو رہے ہوتے ہیں، اللہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں مثال ہے، یعنی ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو صبر کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، ارمان، امید، رشتے، خواب، مگر ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، صبر۔
آج کا وقت مشکل ہے، کل بہترین ہوگا، کیونکہ ہر اندھیرا ایک اجالے کی نشانی ہوتا ہے، ہر آنسو ایک دعا کا اثر ہوتا ہے، اور ہر انتظار ایک کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اسی وقت اللہ آپ کو سنبھالتا ہے اور کہتا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تمہاری تکلیف دیکھی جا رہی ہے، تمہارے آنسو گنے جا رہے ہیں، تمہاری ہر ٹوٹی ہوئی دعا اللہ کے عرش تک جا رہی ہے۔ بس رک جاؤ، تھک جاؤ، لیکن رکنا مت۔ کامیاب وہ نہیں ہوتے جو کبھی گرے نہیں، کامیاب تو وہ ہوتے ہیں جو گرنے اور ہر بار اٹھ کر صبر کی روشنی سے خود کو سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ صبر کا سب سے بڑا جذبہ کیا ہے؟ یہ کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ۔ دل ٹوٹ بھی جائے تو کہہ دو، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا، جو ابھی درد ہے کل اسی سے سکون ملے گا۔ اللہ کا ایک وقت ہوتا ہے جب سب کچھ اس کے مطابق بہترین بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ کا دل اداس ہے، روح تھکی ہوئی ہے، آنکھیں نم ہیں، تو بس یاد رکھو، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ ہر ایک صبر کی گھڑی لکھی گئی ہے اس انعام کے لیے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور جب وہ وقت آئے گا تمہارے آنسو گواہ دیں گے کہ تم نے صبر کیا تھا۔ تمہارا دل سکون سے بھر جائے گا اور تم کہہ پاؤ گے، یا اللہ تیرا ہر فیصلہ بہترین تھا۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ خاموشی سے اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا ہوتا ہے۔ وہ وقت جب آپ رو رہے ہوتے ہو، ٹوٹ چکے ہوتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ سے کچھ شکایت نہیں کرتے، اس وقت آپ صبر کر رہے ہوتے ہو۔ جب انسان پر دکھ آتا ہے تو یا تو وہ شکایت کرتا ہے یا صبر، لیکن یاد رکھنا، جو شکایت کرتا ہے اس کا دکھ بھر جاتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کا دکھ اللہ اٹھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تکلیف پر اور دوسرا گناہ سے بچنے پر۔ جو بندہ مصیبت میں بھی مسکراتا ہے، اللہ اسے ایسے انجام دیتا ہے جو فرشتے بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی ضرور آتی ہے جب سب کچھ بیکار لگتا ہے، گھر کے مسائل، لوگوں کا بے رحمی سے رخصت ہو جانا، تنہائیوں کا گھیرا، لیکن صبر وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ آپ تنہا نہیں ہو، ہر وہ آنسو جو آپ چپکے سے گراتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا وہ تیرے صبر کا صلہ نہیں دے گا؟ اگر آپ کبھی سوچ رہے ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو صرف ایک بار تسلی سے سوچنا، کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے ایک نہیں 2 بار یہی جملہ دہرایا، کیوں؟ تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ جب دنیا چھوڑ دے، جب رشتے بے وفا ہو جائیں، جب آنسو رکنے کا نام نہ لیں، تو صرف ایک نام پکارنا، یا اللہ، اور پھر دیکھنا وہ اللہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا، تمہارے آنسوؤں میں برکت ڈال دے گا، اور تمہیں وہ سب دے گا جس کا نہ آپ نے خواب میں بھی دیکھا ہوگا۔ کبھی بھی صبر کا دامن مت چھوڑو، صبر رکھو مگر اللہ کے لیے، رہو چپ لیکن اللہ کے سامنے رو لو، اور پھر دیکھو
زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ اور آخر میں اگر آپ کے دل میں درد ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ تنہا ہو تو یقین کر لیجئے کہ اللہ آپ کو بلانا چاہتا ہے، اور اگر آپ صبر کر رہے ہو تو خوش ہو جائیں۔ بس صبر کرتے رہو، دعا کرتے رہو اور رب پر بھروسہ رکھتے رہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔